أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنون ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یہ منافقین اپنے زعم میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی منافق کی علامات میں سے اللہ نے بتائی، نماز کے لیے بھی سستی دکھاتے ہیں اور اسی طرح کم یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ یہ لوگ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، یعنی نہ مومنوں کی طرف نہ کافروں کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں۔ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس صریح دلیل فراہم کرو؟ ایسا تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جب روک دیا ہے تو ایسا کام مت کرو۔ منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کہ اللہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہو کہ کسی کو عذاب دے، بلکہ فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی
بربلا برائی کرے، سر عام آ کے کوئی برائی کرے، ایسے نہیں ہے، مگر یہ کہ مظلوم واقعہ ہوا، اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر بہت بڑی ایک اللہ نے ایک بات بتا دی ہے کہ انسان ایسے نہیں ہر کسی کو چھوٹی موٹی زیادتی ہو اور وہ آ کے سب کو بتاتا پھرے کہ یہ، لیکن اگر مظلوم ہوا اور ہر اعتبار سے جب وہ مظلوم واقعہ ہو، مثال کے طور پر اس کی توہین کی گئی، سر عام سب کے سامنے اس کا مال غصب کیا گیا، اس کی عزت و ناموس پر حملہ کیا گیا، وہ مظلوم ہوا، وہ پھر بتا سکتا ہے کہ ظالم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، وہ اس طرح کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، ان قریب اللہ ان کا اجر انہیں عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعوفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظنه وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ ذات پروردگار پھر ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گسالوں کو اپنا معبود بنایا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کی، اور ہم نے ان کے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جا، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کا ناحق قتل کرنے، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو جرم ہیں اور گناہ کی اللہ نے گنوائے ہیں، کہ سب سے پہلا جرم انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، پھر ان کو روکا کہ
کسی کو معبود نہ بنو، انہوں نے گوشالہ کو اپنا معبود بنایا، پھر کہا کہ مچھلیوں کا شکار نہ کو، یہ کیا، یعنی پھر کہا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح بن مریم کو قتل کیا، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا ایک دوسرے شخص کو، اور وہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہے۔ ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور نہ ہی حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کیا یقیناً، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ اور یہود کے ظلم اور راہ خدا سے بہت روکنے کے سبب سے بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی ہیں۔ اب اس میں یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ موجودہ مسیحت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا یا ان کو قید کر لیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے جائیں ذات پروردگار نے وہ حساب کتاب حضرت عیسیٰ سے لے لیا ہے، ہم کوئی ایسے ہی سزا نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی ہمارے مزے اور آخرت میں بھی ہمارے مزے، اور وہ کوئی بھی ایسی نہیں۔ اللہ نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا، اور نہ ہی وہ صلیب پہ چڑھے ہیں، بلکہ وہ آسمانوں میں موجود ہیں، اللہ کے حضور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے اعتقاد رکھتے ہیں، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایمان لانے پر گواہ ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ خود موجود ہیں، اور ذات پروردگار نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔